السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے حمنہ راجپوت ایپیسوڈ نمبر 17۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے فی الحال ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدر صبح سے صدیقی صاحب کی دیے گئے نمبر سے وانیہ سے بات کرنے کے لیے کئی بار کال کر چکا تھا، لیکن موبائل مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ وانیہ کے لیے حد سے زیادہ پریشان تھا۔ وہ صبح صبح اپنی فلائٹ سے پہلے وانیہ کے گھر صدیقی صاحب سے بات کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن گارڈ سے پتہ چلا تھا کہ صدیقی صاحب بزنس میٹنگ کے لیے کچھ دیر پہلے ہی گھر سے گئے تھے۔ حیدر مایوس سا واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ حیدر کی کچھ دیر بعد پاکستان کی فلائٹ تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر اپنی باری آنے کا انتظار کرتا ہوا وقت سے کال ملا رہا تھا۔ ہر بار ایک ہی جواب تھا۔ حیدر نے موبائل اپنا پاکٹ میں ڈالا اور اپنی چیکنگ کرواتے ہوئے جہاز میں بیٹھ گیا۔ ارادہ پاکستان واپس جا کر دوبارہ سے کال کرنے کا تھا۔ اگر کال کا رسپانس نہ ملا تو وہ وہاب خان زادہ کے ذریعے نمبر کی ڈیٹیل نکلوا کر وانیہ تک خود پہنچ سکتا تھا۔ صدیقی صاحب اسی روم میں تھے جہاں پر وانیہ کو قید کر رکھا تھا۔ وانیہ کل رات سے بے ہوش تھی۔ کئی دنوں سے خوراک نہ ملنے پر وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی، جبکہ صدیقی صاحب بے رحم بنے ہوئے تھے۔ صدیقی صاحب کھڑکی کے پاس ہی کھڑے تھے کہ انہیں صبح صبح حیدر کی گاڑی دور سے نظر آئی تھی۔ صدیقی صاحب کے بار بار یہاں آنے پر کوفت کا شکار ہو رہے تھے۔ انہیں حیدر سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے حیدر کو وانیہ کے بارے میں معلوم ہو اور ان کا بنا بنایا پلان خراب ہو، جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ صدیقی صاحب نے گارڈ کو کال کر کے حیدر کو اپنی گھر پر نہ ہونے کی جھوٹی خبر دینے کا بولا تھا۔ گارڈ کی بات سن کر حیدر واپس چلا گیا اور صدیقی صاحب حیدر کے واپس جاتے ہی وانیہ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ ان کی بیٹی نہیں تھی، لیکن اتنے عرصے سے وہ ان کے پاس تھی۔ وہ انہیں عزیز تھی، لیکن وہ اسے آزاد نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے پاس ان کے کیے گئے کارناموں کے ثبوت تھے جو وہ اس سے واپس چاہتے تھے، لیکن سامنے بے ہوش پڑی لڑکی انہیں وہ ثبوت دینے سے انکار کر گئی تھی۔ وہ اس دن کے بارے میں سوچنے لگے جب وانیہ کو ان کی حقیقت پتہ چلی تھی۔ تقریباً 12 دن پہلے وانیہ شام کے وقت باہر گارڈن میں بیٹھی حیدر سے بات کر رہی تھی۔ تبھی صدیقی صاحب مسکراتے ہوئے گارڈن میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئے۔ وانیہ حیدر سے بعد میں بات کرنے کا بولتی ہوئی صدیقی صاحب کو دیکھ کر کال کٹ کر گئی تھی۔ بابا آپ یہاں؟ وانیہ صدیقی صاحب کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ جب سے پاکستان سے امریکہ واپس آئے تھے تب سے اپنے آفس کے کاموں میں مصروف تھے۔ ان کی ملاقات وانیہ سے نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی، لیکن کال پر وہ روزانہ صدیقی صاحب سے ان کی طبیعت کا پوچھتی رہتی تھی۔ اسے اپنے بابا سے محبت تھی۔ اپنی ماما کی ڈیتھ کے بعد اس کا اپنے بابا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ہاں، ایک بڑے دایا ابو تھے جن کا اس کے بابا کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں تھا۔ میں اپنی گڑیا کے پاس نہیں بیٹھ سکتا؟ صدیقی صاحب اس کی حیرانگی پر مسکراتے ہوئے سوال کر گئے۔ نہیں بابا، مجھے لگا آپ آج بھی آفس میں ہی ہوں گے۔ وانیہ نے صدیقی صاحب کو اپنی حیرانگی کی وجہ بتائی۔ آج آفس سے میں جلدی اپنی گڑیا کے لیے آیا ہوں۔ رات کو واپس آفس دوبارہ جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ تھینک یو بابا، مجھے لگا آپ تو آفس کے کاموں میں اپنی بیٹی کو بھول چکے ہیں۔ وانیہ صدیقی صاحب کے گلے لگتی مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ آج بہت خوش تھی کہ آج اپنے بابا کے ساتھ خوب ساری باتیں کریں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ صدیقی صاحب وانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ اچھا بچے، آپ نے اپنی شادی کی شاپنگ نہیں کرنی؟ صدیقی صاحب اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف دیکھ کر بولے۔ شاید انہیں کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ بابا ابھی تو کافی وقت ہے، وانیہ نے جواب دیا۔ لیکن بچے، آپ کو اپنی چیزیں بھی تو لینی ہے۔ آپ کی ماما ہوتی تو سب وہ دیکھتی، لیکن مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ۔ آپ ایسا کریں، ریڈی ہو کر شاپنگ پر جائیں اور اپنی پسند کی جو چیزیں لینی ہیں آپ وہ لے آئے۔ پھر ہمیں نیکسٹ منتھ پاکستان بھی تو واپس جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو شاپنگ یہاں سے کر لے، باقی پاکستان جا کر لینا۔ صدیقی وانیہ کو سمجھتے ہوئے بولا۔ صدیقی صاحب وانیہ کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ وانیہ نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلایا۔ جی بابا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر ماما ہوتی تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں کل سے شادی کی شاپنگ سٹارٹ کر دوں گی۔ وانیہ اداس سے بھرے لہجے میں بولی۔ اسے اپنی ماما کی شدت سے یاد آئی تھی۔ نہیں بچے، آپ ابھی جائیں گی اور میں کوئی انکار نہیں سنوں گا۔ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جائیں اور خوب ساری شاپنگ کر کے واپس آنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صدیقی صاحب وانیہ کے انکار کرنے سے پہلے ہی اپنی بات پر زور دے گئے تھے۔ وہ بار بار اپنی نظریں کبھی گھڑی پر تو کبھی مین گیٹ کی طرف دوڑا رہے تھے۔ وانیہ نے جی اچھا کہتے ہوئے اپنی کافی ختم کی۔ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ اس کے بابا شاید کسی کا انتظار کر رہے تھے۔
بابا کسی نے آنا ہے؟ وانیہ نے سوال کیا۔ نہیں بچے، صدیقی صاحب نے انکار میں سر کو ہلایا۔ وانیہ ان کی بات سنتی ہوئی ریڈی ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ صدیقی صاحب نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا بولا۔ اپنی بیوی کو 4 گھنٹوں سے پہلے واپس گھر مت لانا، صدیقی صاحب نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ جی سر۔ ڈرائیور نے صدیقی صاحب کے حکم پر سر کو خم دیا۔ وانیہ کچھ ہی دیر میں ریڈی ہو کر صدیقی صاحب سے ملتی ہوئی ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کے لیے گھر سے نکل گئی تھی۔ صدیقی صاحب نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کیا۔ آج وانیہ کا گھر سے باہر رہنا صدیقی صاحب کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس کے گھر میں رہتے ہوئے وہ کبھی بھی اس شخص سے نہیں مل سکتے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک لینڈ کروزر صدیقی ولا کے گیراج میں کھڑی ہوئی۔ گاڑی سے 60 سالہ آدمی باہر آیا، چہرے پر چشمہ، گلے میں مفلر ڈالے ہوئے وہ اپنے قدم اندر گھر کی جانب بڑھا گیا۔ صدیقی صاحب لاؤنج میں چکر لگاتے ہوئے اس شخص کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ 60 سالہ شخص اپنے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اندر لاؤنج میں داخل ہوا۔ صدیقی صاحب آنے والے شخص کے گلے ملے۔ کیسے ہو میرے چھوٹے بھائی؟ یاور ملک صدیقی صاحب سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ ان کی بات پر صدیقی صاحب اور یاور ملک کا قہقہا لاؤنج میں گونجا۔ تمہارا بھائی تو کب کا اوپر کی ٹکٹ کٹوا چکا ہے، صدیقی صاحب شیطانی قہقہا لگاتے ہوئے بولے۔ میرے بھائی کو ہمدردی کا بہت شوق تھا، اس لیے تو میں نے اسے اس کے شوق سمیت اوپر پہنچا دیا۔ میرے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے آرمی والوں کو دینے جا رہا تھا میرا معصوم بھائی، یاور ملک قہقہا لگاتے ہوئے صدیقی صاحب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر گئے تھے۔ صدیقی صاحب یاور ملک کے اشارہ کرنے پر گیسٹ روم میں داخل ہوئے۔ اس وقت صدیقی ولا میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب ملازم کو صدیقی صاحب نے چھٹی دے دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے اتنے سالوں کا راز کسی کو بھی معلوم ہو۔ لڑکیوں کی اسمگلنگ ہمیں اگلے 3 دن میں اس کے اصل اڈے تک پہنچانی ہے، یاور ملک صدیقی صاحب کو دیکھ کر بولے۔ 500 لڑکیاں، ان لڑکیوں کے پہنچتے ہی ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ صدیقی صاحب خباثت بھری مسکان کے ساتھ یاور ملک کو دیکھ کر بولے۔ 500 لڑکیاں جو الگ الگ ملکوں شہروں سے اٹھائی گئی تھی، جس میں بچے بچیاں بھی شامل تھے، جن کی عمریں 12 سے 15 سال تک کی تھی۔ پاکستان سے بھی کئی لڑکیوں کو اغوا کر کے سمندر کے راستوں سے اپنے اڈے تک پہنچاتے رہے تھے۔ وہ لڑکیاں ان کے آگے گڑ گڑائی تھی، لیکن ان بے رحم لوگوں کو ان پر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ لڑکیاں چیختی چلاتی تھیں، لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایسے علاقے میں تھی جو ویران تھا، جہاں پر کسی ذی روح کا نشان نہیں تھا۔ ان 500 لڑکیوں میں سے کچھ لڑکیاں خوراک نہ ملنے پر اپنی جان کی بازی تک ہار گئی تھیں۔ پاکستان سے صدیقی صاحب اس لیے ہی جلدی امریکہ واپس آئے تھے، کیونکہ اتنی لڑکیوں کی جان سے جانے پر صدیقی صاحب ہڑبڑا گئے تھے۔ انہیں اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے، کیونکہ ان لڑکیوں کی اسمگلنگ انہیں 1 ہفتے میں کرنی تھی اور ان کی تعداد بھی کم ہو چکی تھی۔ انہیں کسی بھی حالت میں لڑکیوں کی تعداد پوری کرنی تھی۔ صدیقی صاحب نے اپنے ساتھیوں جو لڑکیوں کی تعداد پوری کرنے میں لگا دیا تھا، اور آج ہی ان لڑکیوں کی تعداد پوری ہو چکی تھی، جنہیں انہوں نے اگلے 3 دن تک دوسرے ملک تک پہنچانا تھا۔ تمہیں کسی نے پاکستان پہچانا نہیں تھا؟ یاور ملک نے تعجب سے سوال کیا۔ صدیقی صاحب کا قہقہا بلند ہوا۔ جب تمہاری بھابھی کو 3 مہینے تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ جس شخص کے ساتھ رہ رہی تھی وہ اس کا اصل شوہر ہی نہیں ہے، تمہاری بھابھی جان کو پتہ چلا تو بیچاری کو اگلی صبح دیکھنی نصیب ہی نہیں ہوئی، پہنچا دیا اسے بھی اس کے اصل شوہر کے پاس۔ صدیقی صاحب خباثت بھرے انداز میں اپنے راز بتا رہے تھے۔ رہی میرے پہچاننے کی، میرا چہرہ بدل چکا ہے، اب جو چہرہ تمہارے سامنے ہے وہ کسی اور کا چہرہ ہے، صدیقی صاحب نے جواب دیا۔ ان کے جواب پر یاور ملک کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ مانتے ہو نا، پھر سب کچھ میری بدولت ہوا ہے، ورنہ تمہارا چہرہ دیکھنے لائق نہیں تھا۔ تمہارے دوستوں نے تمہارا جو حال کیا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا تم تو گئے، لیکن تم تو کافی ڈھیٹ ہڈی نکلے، بچ بھی گئے اور ابھی تک زندہ بھی ہو۔ یاور ملک پہلے احساس جتانے والے انداز میں بولتا، آخر میں دل صدیقی صاحب پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ صدیقی صاحب اس کے طنز پر دانت پیس کر رہ گئے تھے۔ وہ دونوں باتوں میں اس قدر مگن تھے جبکہ باہر کھڑی ہستی پر گویا قیامت گزر رہی تھی۔ وانیہ کو گھر سے نکلے ابھی بمشکل 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اپنے پرس سے موبائل نکالتے ہوئے وانیہ کی نظر اپنے پرس کے اندر پڑی، جس میں سوائے موبائل کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وانیہ نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا، وہ جلد بازی میں کریڈٹ کارڈ لانا ہی بھول چکی تھی۔ وانیہ نے ڈرائیور کو واپس گاڑی موڑنے کا بولا۔ ڈرائیور نے وانیہ کی بات پر گاڑی دوبارہ گھر کے راستے پر ڈال دی تھی۔ وانیہ گاڑی سے اتر کر ڈرائیور کو ویٹ کرنے کا کہتی ہوئی جلدی سے اندر گھر میں داخل ہوئی۔ اوپر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں گئی۔ اسے اپنا کریڈٹ کارڈ کہیں پر نظر نہیں آیا تھا۔
وانیہ صدیقی صاحب کے روم میں ان کا کریڈٹ کارڈ لینے کی غرض سے ان کے روم میں داخل ہوئی، لیکن صدیقی صاحب کہیں پر نہیں تھے۔ وانیہ کو لگا شاید وہ آفس جا چکے ہیں۔ وانیہ نے صدیقی صاحب کی الماری کے دراز سے ان کا ایکسٹرا کریڈٹ کارڈ نکال لیا، لیکن اس کی نظر دراز میں رکھی رپورٹس پر گئی اور اس کے پاس ہی ایک USB تھی۔ وانیہ کو تجسس ہوا، اس نے رپورٹس کو اٹھا کر دیکھا۔ وہ کسی کی سرجری کی رپورٹ تھی۔ وانیہ نے تعجب سے سامنے رپورٹ پر لگی تصویر کو دیکھا اور ساتھ ہی صدیقی صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وانیہ کے پاس وقت نہیں تھا۔ وانیہ نے رپورٹ کو بعد میں دیکھنے کے ارادے سے وہ رپورٹ اور USB اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی اور الماری کو بند کر دی۔ واپس اپنے کمرے میں آئی، اپنے سیکرٹ روم میں ان دونوں چیزوں کو رکھ کر واپس نیچے آ گئی۔ اس سیکرٹ روم کے بارے میں وانیہ اور حیدر کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وانیہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر لاؤنج میں آئی اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھانے ہی لگی تھی کہ اسے گھر میں کسی کے کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وانیہ نے اپنے قدم ان آوازوں کی سمت بڑھائے۔ آوازیں گیسٹ روم کے اندر سے آ رہی تھی، چونکہ گیسٹ روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ گیسٹ روم کا دروازہ شاید وہ لوگ غلطی سے بند کرنا بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے اندر بیٹھے لوگوں کے کہکہے باہر لاؤنج تک سنائی دے رہے تھے۔ وانیہ نے کمرے میں ہلکا سا جھانک کر دیکھا، اسے اندر اپنے تایا ابو سامنے بیڈ پر بیٹھے دکھائی دیے۔ وانیہ ان کی موجودگی پر حیران ہوئی تھی، کیونکہ آخری بار اس نے اپنے تایا ابو کو تب دیکھا تھا جب وہ میٹرک میں تھی۔ اس کے بعد اس کے بابا اور تایا ابو کا بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ان دونوں بھائی ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو گئے تھے، تو پھر اتنے عرصے بعد وہ یہاں کیسے آ گئے، وہ بھی اس کے بابا کی غیر موجودگی میں۔ وانیہ نے گیسٹ روم کے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ آگے کی طرف تھوڑا سا بڑھ گیا۔ صدیقی صاحب کی پشت وانیہ کی طرف تھی اور یاور ملک کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وانیہ نے یاور ملک کے ساتھ اپنے بابا کو بیٹھے دیکھا، اسے حیرانگی ہوئی تھی، جو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھے کہکہے لگا رہے تھے۔ وانیہ ایکسائٹیڈ ہو کر اندر جاتی کہ ان کی باتوں پر وانیہ پر پورے صدیقی ولا کی چھت آ گری تھی۔ اس نے پتھرائی نظروں سے ان لوگوں کے خطرناک اور گھناؤنے چہرے دیکھے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس کے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہی تھی، جسے اپنا بابا سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کے بابا ہی نہیں تھے۔ وہ اتنے سال ایک بہروپیہ انسان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ شخص تو انسان کہلانے کے لائق نہیں تھا، جس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی۔ وانیہ کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس کے بابا کو مارنے والا کوئی اور نہیں، اس کے بابا کے بڑے بھائی تھے، اور سامنے بیٹھے وہ دونوں شخص کسی ڈھٹائی سے اپنے جرموں کی داستان ایک دوسرے کو سناتے ہوئے کہکہا لگا رہے تھے۔ ابھی اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے اس کی ماما کو بھی مار ڈالا تھا، کیونکہ وہ ان کی سچائی جان گئی تھی۔ وانیہ کا روا کانپ اٹھا تھا۔ وہ آج تک اپنے ماما اور بابا کے قاتل کے ساتھ رہتی تھی۔ وانیہ کو ان کے کہکہے اپنے کانوں میں گونجتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی، آنسو آنکھوں کے بار سے نکل کر چہرے کو بھگو رہے تھے۔ بابا، ماما، آپ کے اپنوں نے آپ کو مار ڈالا، اپنے ایسے تو نہیں ہوتے۔ بابا اپنے تو جان دیتے ہیں، لیتے تو نہیں۔ وانیہ ہچکیوں سے وہی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ بابا، آپ کی بیٹی آج سچ میں یتیم ہو گئی ہے، میرا دم گھٹ جائے گا۔ بابا، میں کیا کروں؟ مجھے سوچ کر اذیت ہو رہی ہے، میں اپنے ہی ماں باپ کے قاتل کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیسے برداشت کروں میں اس تکلیف کو؟ کوئی بھی تو نہیں ہے میرا یہاں۔ وانیہ شدت غم سے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ بابا، آپ کی بیٹی آپ کے قاتل کو چھوڑے گی نہیں۔ وانیہ اپنی سرخ آنکھوں سے سجی آنکھیں صاف کرتی ہوئی ایک عزم سے کھڑی ہوئی اور اپنے قدم کچن کی طرف بڑھا گئی، جبکہ اندر بیٹھے وہ دونوں آنے والے طوفان سے بے خبر تھے۔ وانیہ نے اپنی نظریں پورے کچن میں دوڑائی۔ اس نے کچن کے ہر ایک کیبنٹ کو چیک کیا، اسے اپنے مطلب کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دوسرا کیبنٹ کھولا، کیبنٹ کھولتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی، انتقام کی چمک، سب کچھ برباد کرنے کی چمک۔ اسے اب اپنی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنے بابا کی موت کا بدلہ چاہیے تھا۔ وانیہ نے کیبنٹ میں رکھی تیزاب کی بوتل اٹھائی اور اپنے قدم گیسٹ روم کی طرف بڑھا گئی۔ گیسٹ روم کے دروازے کو اس نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے کھولا۔ صدیقی صاحب اور یاور ملک نے بوکھلا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے عین سامنے انہیں وانیہ کھڑی دکھائی دی، جس کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ تیزاب کی بوتل وہ اپنے پیچھے چھپا چکی تھی۔ وانیہ، بچے، آپ اتنی جلدی آ گئی ہے؟ صدیقی صاحب اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر بولے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وانیہ ان کی باتیں سن چکی ہے، لیکن وانیہ کے سپاٹ چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وانیہ صدیقی صاحب کی بات پر مصنوعی سا مسکرا کر بولی تھی، جی بابا، میرا کریڈٹ کارڈ گھر پر رہ گیا تھا۔ کتنا کربناک تھا نا اس شخص کو اپنا بابا بولنا، جس نے اس کی ماں کو مار ڈالا تھا۔
وانیہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ صدیقی صاحب اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مطمئن ہوئے۔ مل گیا آپ کو کارڈ؟ جی مل گیا، مجھے اپنی ماں کا قاتل مل گیا، مجھے میرے بابا کا قاتل، وانیہ جی کہتی ہوئی بولی تھی، جبکہ باقی سب الفاظ وہ اپنے دل میں بولی تھی۔ تایا ابو آپ یہاں؟ وانیہ حیرانگی بھرے تاثرات سے بولی۔ یاور ملک نے وانیہ کو دیکھا، انہیں اس کا لہجہ عجیب لگا تھا۔ ملو گی نہیں اپنے تایا ابو سے؟ صدیقی صاحب وانیہ کی طرف دیکھ کر بولے، جو یاور ملک کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ ان سے تو میرا ملنا بہت ضروری ہے۔ وانیہ پر اسرار سے مسکرائی۔ جی میں کیوں نہیں ملوں گی، میں تو ضرور ملوں گی، وانیہ نے جواب دیا اور اپنے قدم یاور ملک کی طرف بڑھا گئی۔ صدیقی صاحب یاور ملک سے کچھ فاصلے پر ہوئے۔ وانیہ نے اپنی پکڑ بوتل پر مضبوط رکھی تھی، دل اس کا کانپ رہا تھا۔ اپنے بابا کے قاتل کو مطمئن کھڑا دیکھ کر وانیہ کو طیش آیا، کیسے اس شخص اپنے سگے بھائی کو مار کر اس کی اولاد کے سامنے مطمئن کھڑا تھا۔ وانیہ کا خون کھول اٹھا۔ یاور ملک نے وانیہ کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وانیہ نے اپنے قدم ان کی طرف بڑھائے اور پوری شدت سے اپنے ہاتھ میں پکڑی پوری تیزاب کی بوتل سے یاور ملک پر حملہ کیا۔ آہا! تیزاب کے چھینٹے یاور ملک کے چہرے کو جھلسا گئے تھے، وہ خالص تیزاب تھا۔ اچانک حملے پر صدیقی صاحب بوکھلا اٹھے تھے۔ یاور ملک کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں، ان کا چہرہ جلن کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھے اپنے چہرے کو مسل کر رہ گئے۔ وانیہ بچے، یہ آپ نے کیا کیا؟ صدیقی صاحب جلدی سے یاور ملک کی طرف بڑھے۔ وہی کیا جو ایک بیٹی کو اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کرنا چاہیے، وہی کیا ہے میں نے بھی، وانیہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کی بات پر صدیقی صاحب کا چہرہ سفید پڑا۔ بچے نہیں ہیں ہم آپ کے بچے نہیں لگتی میں آپ کی کچھ، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ قاتل ہیں میری ماں کے۔ وانیہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے واز کو شدت سے فرش پر مارتی ہوئی چیخی تھی۔ یاور ملک وہیں فرش پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے تڑپ رہے تھے، جبکہ صدیقی صاحب کو ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ اسے ہاسپٹل ہی لے جاتے۔ وانیہ کی بات پر صدیقی صاحب کا قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ تم نے سن لی ہے ہماری باتیں، بہت برا کیا تم نے خود کے ساتھ، صدیقی صاحب وانیہ کے چہرے کو دبوچتے ہوئے بولے۔ وانیہ اپنا چہرہ ان کے ہاتھوں سے چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے، ہاتھ نہیں لگائے مجھے۔ وانیہ ان کی قید میں جھٹپٹ آئی۔ تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صدیقی صاحب وانیہ کے چہرے پر زوردار تماچا مارتے ہوئے بولے۔ وانیہ تھپڑ کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے فرش پر گری۔ ساری زندگی تم ہماری قید میں رہو گی، کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، صدیقی صاحب بے رحمی سے اس کے بالوں کو پکڑتے ہوئے بولے۔ میں سب کو آپ کی حقیقت بتاؤں گی، وانیہ سر میں درد محسوس کرتی ہوئی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ وانیہ کی بات پر صدیقی صاحب کا قہقہا ایک بار پھر کمرے کی زینت بنا۔ ہاں ثبوت چاہیے ہوتا ہے سب کو بتانے کے لیے، میری پیاری بیٹی۔ صدیقی صاحب وانیہ کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے یاور ملک کی طرف بڑھے، جو بے ہوش ہو چکے تھے۔ یاور ملک کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے چہرے پر کمینی سی خوشی چھائی تھی۔ میرے پاس ثبوت ہے، سرجری کی رپورٹس اور USB۔ وانیہ گہرا سانس بھرتی ہوئی بولی، ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، چہرے پر انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ وانیہ کی بات پر صدیقی صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ اگر وہ سب کسی آرمی والے کے ہاتھ لگ گئی تو سزا کے طور پر انہیں پھانسی ہو سکتی تھی۔ پھانسی کا سوچ کر انہوں نے جھرجھری لی اور یاور ملک کو ہاسپٹل بعد میں لے جانے کا سوچتے ہوئے وانیہ کی طرف بڑھے۔ کہاں پر رکھی ہے وہ سب چیزیں تم نے؟ صدیقی صاحب وانیہ کا چہرہ تھوڑی سے تھامتے ہوئے بولے۔ انہیں ایک پل اس پر ترس آیا، انہوں نے کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور آج انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنے چہرے پر سختی کا خول چڑھا گئے تھے۔ نہیں بتاؤں گی، وانیہ ان کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں سب حیدر کو بتاؤں گی۔ وانیہ کمرے سے نکل کر بھاگی تھی، صدیقی صاحب بوکھلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے۔ وانیہ نے اپنا دوسرا موبائل سائڈ ٹیبل سے نکالا جو پاور آف تھا۔ وہ یہ موبائل حیدر سے بات کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، پہلے والے موبائل میں اس نے سم کارڈ نہیں ڈال رکھا تھا۔ وانیہ کانپتے ہاتھوں سے موبائل آن کیا۔ صدیقی صاحب تب تک اس کے روم میں آ چکے تھے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر انہوں نے جھپٹنے والے انداز میں لیا۔ وانیہ نے سختی سے اپنا موبائل تھاما ہوا تھا، ان کے جھپٹنے پر موبائل فرش پر گرا، موبائل کی اسکرین چکنا چور ہو گئی۔ وانیہ نے گھبرا کر صدیقی صاحب کے چہرے کو دیکھا جو سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کدھر رکھے ہیں وہ ثبوت؟ صدیقی صاحب وحشت بھرے لہجے میں اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے بولے۔ نہیں بتاؤں گی، وانیہ انہیں دھکا دیتی ہوئی بولی۔ صدیقی صاحب ہلکا سے لڑکھڑائے۔ نہیں بتائے گی، صدیقی صاحب خطرناک لہجے میں بولے تھے۔ نہیں بتاؤں گی، وانیہ نے انکار کیا۔ وانیہ کو صدیقی صاحب سے خطرہ محسوس ہوا۔ نہیں بتاؤں گی، صدیقی صاحب نے ایک بار پھر سے سوال کیا۔
اور آہستہ سے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ انہیں اس وقت ان ثبوتوں کے سوا کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ اس USB میں ان کے سارے کالے گٹھندوں کے ثبوت تھے۔ وانیہ نے انکار میں سر کو ہلایا۔ صدیقی صاحب نے اپنی پینٹ کا بیلٹ نکالتے ہوئے وانیہ کے سامنے لہرایا۔ وانیہ نے خوف سے صدیقی صاحب کو دیکھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، کہاں رکھے ہیں ثبوت؟ صدیقی صاحب نے وانیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ مجھے جان سے بھی مار دیں تب بھی نہیں بتاؤں گی آپ کو، وانیہ نڈر لہجے میں گررائی تھی۔ صدیقی صاحب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور اگلے ہی پل کمرے میں وانیہ کی دردناک چیخیں گونجنے لگی تھی۔ صدیقی صاحب وانیہ پر بیلٹ سے حملہ کرتے ہوئے اسے لہو لہان کر چکے تھے۔ وانیہ درد کی شدت سے کانپتی ہوئی فرش پر سمٹی ہوئی تھی۔ صدیقی صاحب وانیہ کا چہرہ دبوچتے ہوئے سرد لہجے میں بولے، اب بھی نہیں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی، کبھی بھی نہیں بتاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وانیہ چیختی ہوئی بولی۔ صدیقی صاحب وانیہ کو گھسیٹتے ہوئے اسے اسٹور روم میں رکھی کرسی پر بٹھا کر اسے رسیوں سے باندھنے لگے۔ وانیہ میں مزاحمت کرنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی، جسم درد سے چور تھا۔ مرو یہاں، جب تک بتاؤ گی نہیں تب تک یہاں ہی رہو گی، صدیقی صاحب وانیہ کو کرسی سے باندھتے ہوئے بولے اور اسٹور روم کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اپنے قدم گیسٹ روم کی طرف بڑھا گئے۔ گارڈ اور ڈرائیور کی مدد سے یارملکا کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے ہاسپٹل لے کر جا چکے تھے، جن کے چہرے کی حالت کافی بگڑ چکی تھی۔ صدیقی صاحب وانیہ کے گھر آنے پر ہوش کی دنیا میں واپس آئے تھے۔ پانی، وانیہ کمزور سی آواز میں بولی۔ صدیقی صاحب نے اس کی طرف پانی بڑھایا۔ وانیہ نے ایک نظر ان کی طرف اور ایک نظر پانی کی طرف دیکھا۔ نہیں پینا آپ کے ہاتھوں سے پانی، پانی پینے سے اچھا ہے میں بغیر پانی پیے ہی مر جاؤں، وانیہ چبا چبا کر بولتے ہوئے اپنا منہ پھیر گئی۔ صدیقی صاحب کو اس پر طیش آیا، لیکن وہ بنا کچھ بولے ہی کمرے سے چلے گئے۔ ہاں حیدر، آپ کہاں ہیں؟ اپنی وانی کو بچا لے، وانیہ اپنی آنکھوں کو بند کرتی ہوئی شدت دل سے حیدر کو پکار گئی تھی۔ حیدر جو جہاز کی سیٹ پر سر ٹکائے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، وانیہ کی پکار پر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ ایسا لگا جیسے وانیہ نے اسے پکارا ہو، وہ اسے بچانے کی بات کر رہی تھی۔ کس سے بچانے کی؟ حیدر نے گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ دل کی رفتار مدھم تھی۔ حیدر نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اتنی دور آ کر بھی محبوب کا دیدار نہیں ہوا اور دل الگ گھبرا رہا تھا۔ شدت سے دعا کی تھی، وانیہ جہاں بھی ہو، خیر و عافیت سے ہو، وہ دعا کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نور العین پچھلے 3 گھنٹے سے بے ہوش بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ سب گھر والے پریشانی سے باہر لاؤنج بیٹھے نور العین کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہے تھے، جبکہ اصلان شاہ نور العین کے نزدیک چیئر رکھتے ہوئے اس کا نرم و ملائم ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ تینوں بھائی نور العین کے پاس بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پورے بیڈ پر ان تینوں بھائیوں نے اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ اصلان شاہ نے ان تینوں کو گھور کر دیکھا جو اسے بیٹھنے تک کی جگہ نہیں دے رہے تھے۔ مجبوراً اصلان شاہ کو نور العین کے پاس چیئر رکھ کر بیٹھنا پڑا۔ اسے صرف اپنی نور العین کے قریب رہنا تھا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا ان تینوں سالوں کو اٹھا کر باہر پٹک دے جو اس کی قلب نور پر اپنا حق جما رہے تھے۔ شاہ نور العین ہوش میں آتی اپنی آنکھوں کو وا کرتی ہوئی اصلان شاہ کو پکار گئی۔ اصلان شاہ جو نور العین کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، نور العین کے پکارنے پر چیئر سے کھڑا ہوتا ہوا اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ جی شاہ کی جان، شاہ قربان۔ اصلان شاہ اس کے ہوش میں آنے پر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جبکہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر بیڈ پر گرا۔ نور العین کو اس حالت میں دیکھ کر اصلان شاہ کا دل درد سے پھٹ رہا تھا، جبکہ وہ تینوں ان دونوں کے محبت کے مظاہرے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہا میری جان کے ٹوٹے؟ اصلان شاہ اس کے چہرے کو تھامے ہوئے جھکے جھکے ہی بولا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، نور العین بیڈ سے تھوڑا اٹھ کر ٹیک لگاتی ہوئی بولی۔ اصلان شاہ اسے بیڈ پر ٹھیک سے بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے نزدیک احد خان زادہ کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ احد خان زادہ نے اپنے دانت کھچکچائے تھے۔ شاہ نور العین کچھ یاد آنے پر اصلان شاہ کی طرف دیکھ کر بولی، شاہ میرے بھائی؟ نور العین نے اپنے بھائیوں کے بارے میں استفسار کیا، جبکہ نور العین نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کے بیڈ پر بیٹھے وہ تینوں بھائی محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہیں اس کے میرے بھائی بلانے پر ان کے تڑپتے دل پر جیسے ٹھنڈک پہنچی تھی۔ اصلان شاہ نے نظر ان تینوں کی طرف دوڑائی تھی جو آنکھوں میں حسرت تڑپ لیے نور العین کو دیکھ رہے تھے۔ اصلان شاہ نے اس کی توجہ بیڈ پر بیٹھے ان تینوں کی طرف کروائی۔ نور العین نے اپنی ہیزل گرین آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو دیکھا اور ایک نظر اصلان شاہ کو۔ شاہ آپ کی نور العین کے بھائی نور العین روتی ہوئی اصلان شاہ کو بتا رہی تھی، شاہ میرا بھی کوئی اپنا ہے، شاہ میں اس دنیا میں اکیلی نہیں ہوں، شاہ میرے تین بھائی ہیں، شاہ میں یتیم نہیں ہوں، شاہ
نور العین اسلان شاہ کو جھنجھوڑتے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اپنی اذیت بیان کر رہی تھی۔ وہ تینوں اپنی گڑیا کی اذیت بھرے لفظ سنتے ہوئے کرب سے اپنی آنکھیں مند گئے تھے۔ ان میں حوصلہ نہیں تھا کہ وہ نور العین کو آگے بڑھ کر اپنے گلے سے لگا لیتے۔ اسلان شاہ تو نور العین کی باتوں پر تڑپ اٹھا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے سر کو سہلانے لگا۔ نور العین اسلان شاہ کے سینے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ قلب نور میری جان۔ اسلان شاہ اسے اپنے سینے سے الگ کرتے، اس کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ روتے نہیں ہیں میری جان کے ٹوٹے، آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو آپ کے بھائیوں سے ملوا دیا ہے۔ اسلان شاہ سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ نور العین نے اس بات میں سر کو ہلایا۔ جی شاہ، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے جنہوں نے ہمیں ہمارے بھائیوں اور آپ سے ملوایا ہے۔ نور العین اب کی بار مسکرا کر بولی۔ اسلان شاہ اس کے مسکرانے پر اپنی پینٹ کی پاکٹ سے کئی نوٹوں کی گڈی نکالتے ہوئے اس کے سر پر وار کر ان نوٹوں کی گڈی کو سائڈ پر رکھ گیا۔ ہمیشہ آپ مسکراتی رہے، آپ کے شاہ کو آپ کی مسکراہٹ بہت عزیز ہے۔ اسلان شاہ اس کا چہرہ تھامے محبت پاش نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ نور العین کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی، جبکہ وہ تینوں خاموشی سے ان دونوں کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں اسلان شاہ کی عزت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اب تم ہی ملتے رہو گے میری گڑیا کے ساتھ، یا ہمیں بھی ہماری بہن سے ملنے دو گے جیجا جی؟ وہاب خانزادہ اسلان شاہ کو نور العین کے ساتھ مسلسل لگا دیکھ کر دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ وہ کب سے انتظار کر رہا تھا کب اس کا جیجا اس کی بہن کی جان چھوڑے گا، لیکن اسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی دانت پیستے ہوئے بول اٹھا۔ نور العین جھپی تھی۔ کیوں صالح صاحب، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ لگا ہوں۔ اسلان شاہ اپنی آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے وہاب خانزادہ کو گھور کر بولا، چاہے وہ اس سے بڑا تھا پر سالہ سالہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں مسئلہ ہے، وہاب خانزادہ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ پہلے بتانا تھا نا صالح صاحب، تمہیں بھی ڈاکٹر کو دکھا دیتا اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ اسلان شاہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ وہاب خانزادہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ فارس خانزادہ اور راحت خانزادہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ کھل کر مسکراؤ سالو، تم لوگوں کا ہی منہ ہے، کیوں اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہے ہو؟ اسلان شاہ نے ایک نظر ان دونوں کی مسکراہٹ ضبط کرتے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہم تینوں نے سر جھٹکتے ہوئے اسے گھورا اور بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے نور العین کی سائڈ پر آئے تھے۔ اسلان شاہ ان تینوں بھائیوں کو اپنی سائڈ پر کھڑا دیکھ کر عیب روچ کا گیا۔ تینوں نے منہ بناتے ہوئے اسلان شاہ کو اگنور کیا۔ فارس خانزادہ نے ایک نظر اسلان شاہ کو اور ایک نظر نور العین کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اسلان شاہ کو اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے باہر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اوئے پاگل آدمی، اتارو نیچے مجھے! اسلان شاہ اچانک افتاد پر بوکھلاتے ہوئے اس کے بازو میں جھٹپٹاتے ہوئے بولا۔ نور العین خوف بھری نظروں سے اپنے بھائی اور شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ چپ فارس خانزادہ! اس کے چلانے پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے خاموش کروا گیا۔ اسلان شاہ نے جھرجھری لی۔ کمینے آدمی، چھوڑ مجھے ورنہ میں تمہیں… اسلان شاہ دانت پیستے ہوئے بولتا ہوا رک گیا۔ اگلے ہی لمحے فارس خانزادہ نے اسے کمرے کے دروازے سے باہر پٹکا اور اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ لاؤنج سے بیٹھے سب لوگوں نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ پریشے شاہ نے باقاعدہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا شوہر اس کے بھائی کو اپنے بازو میں اٹھا کر باہر لایا تھا۔ پریشے شاہ نے گھور کر فارس خانزادہ کو دیکھا۔ اسی پل فارس خانزادہ کی نظر پریشے پر پڑی جو اسے ہی گھور کر دیکھ رہی تھی۔ فارس خانزادہ نے آنکھ ونک کرتے ہوئے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی۔ پریشے شاہ سٹپٹاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئی تھیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مزیدار بھی ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننا بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو بس ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔